اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ انسان کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کے رشتے کے درمیان ایک دائرہ رکھا گیا ہے، ایک پردہ رکھا گیا ہے۔ اس پردے کے اندر رہ کر ہی انہیں اپنی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس پردے کو کراس کرتے ہیں، اس دائرے کو کراس کرتے ہیں تو روز آخرت میں ان کے لیے ایک بہت بڑی سزا موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، اور مردوں کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہ جو ہے اس کا خیال رکھے اور غیر محرم عورتوں کی طرف اپنی نگاہ نہ ڈالے۔ دوستو، آج اس معاشرے میں دیکھا جائے تو یہاں پر بہت زیادہ فحاشی عام ہو چکی ہے۔ لوگوں کے درمیان نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور اس بارے میں اس کو ڈیٹ کا نام دیا جاتا ہے اور خوشی سے بتایا جاتا ہے کہ آج میں اس سے مل کر آیا ہوں، آج میں نے ایسا کیا ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی جو نشانیاں بتائی ہیں کہ روز قیامت یہ چیزیں جو عام ہوگی، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ فحاشی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ اور اگر آج ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھیں تو اسی طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامحرم عورت سے تنہائی میں بغیر محرم کی موجودگی میں نہ ملو، یعنی کہ دین اسلام میں نامحرم عورت سے تنہائی میں ملنے کے حوالے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے۔ محبت کے نام پر کس طرح ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور کس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، وہ دیکھ کر انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستو، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا نازک اور قابل کشش بنایا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں حدود و قیود بہت لگائی گئی ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا جھگڑا اور اس جھگڑے کی صورت میں قتل کی وجہ عورت تھی۔ عورت کے نزدیک شیطان بہت زیادہ رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے شر اور فساد پھیلتا ہے، اس لیے مردوں کو بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں سراپا شر ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان عورت یعنی کہ شیطان جو ہے عورت کو فتنہ اور شر پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ورنہ عورت تو فطرتاً بھولی بھالی، محبت کرنے والی اور قربانی دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں کسی بھی غیر محرم عورت سے تنہائی میں ملنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ عورت یا مرد دونوں کوئی خراب یا بدکار ہوں گے، بلکہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو کسی بھی فتنے میں یا کسی گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ شیطان ازل سے لے کر آج تک انسان کا دشمن ہے اور وہ ہر صورت میں انسان کو برائی کے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ غیر محرم سے کسی تیسرے کی موجودگی میں ملنے کی اجازت ہے، بلکہ یہ تو ممانعت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو اس میں یہ صورت بتائی گئی ہے کہ اس لیے کہ ڈاکٹر اور علماء سے کبھی روحانی اور بدنی علاج کے سلسلے میں ملنا ہو تو وہاں بھی محرم مرد یا سمجھدار خواتین کی موجودگی ضروری ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں حالات جو ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ صورتحال اختیار کر چکے ہیں، اور لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ڈیٹس پر جاتے ہیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اسے نظر انداز کرتے ہیں اور اس طرح کے تعلقات قائم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی جو خلاف ورزی ہے وہ کھلے عام کی جاتی ہے اور جو گناہ ہے اس میں مبتلا ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور مرد دونوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ اس پردے میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے درمیان جب تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں تو ان کے درمیان جو تیسرا شخص موجود ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، جو اس کا دشمن ہے اور وہ اسے برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتے ہیں اور کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس میں اسلام نے منع کیا ہے اور اسلام نے اس چیز کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی۔ دوستو یہاں پر ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قریبی ساتھی، ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستو حضرت علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور حضرت علی نے جو علم حاصل کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آج میں ایک عقیر سا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ عورت کا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شخص میرے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، میرے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے کہ کیا میری یہ محبت میرے لیے گناہ ہے؟ بس اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت یاد رکھنا، محبت کا تعلق جسمانی مزے سے نہیں، جسمانی خواہشات سے نہیں، بلکہ محبت کا تعلق روح کے سکون سے ہوتا ہے، اور یہ سکون انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی کی محبت کے اندر اپنے وجود کو کم کرتے۔ اے عورت یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے محبت کی پہلی سیڑھی کا نام عزت رکھا ہے، اور اے عورت یہ بھی یاد رکھنا جو شخص تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے اگر وہ زمانے کے نزدیک تمہیں وہ رشتہ نہ دے سکے جس میں عزت ہو تو وہ محبت نہیں۔ اے عورت یاد رکھنا، جو محبت جسمانی خواہشات پر مبنی ہو وہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کا تعلق تو روح سے ہوتا ہے۔ جس محبت میں جسمانی خواہشات شامل ہو جاتی ہیں، جنسی خواہشات شامل ہو جاتی ہیں، وہاں پر محبت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو آج کل ہمارے معاشرے میں جو محبت کے نام پر جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ایک یہ واقعہ ملتا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام میں اس چیز کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اس بارے میں سختی سے حکم دیا ہے کہ مردوں کو عورتوں سے دور رہنا چاہیے اور ایک پردے کے اندر رہ کر ہی ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں مغرب سے اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں، اس طرح کے تعلقات قائم کیے جا چکے ہیں، ہماری یونیورسٹیز اور کالج میں اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اب ایسا ہمیں ممکن نہیں، وہاں پر اسلامی تعلیمات کی کھلے عام خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے بہت سے گناہ جو ہیں وہاں پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان ملاقاتوں میں ان کے درمیان شیطان بھی موجود ہوتا ہے جو انہیں اس چیز پر قائل کرتا ہے کہ وہ یہ گناہ سر انجام دیں۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز ہمیں واضح ملتی ہے کہ نامحرم عورت سے تنہائی میں ملنے کے حوالے سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ محرم کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں اس سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے اور اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس چیز کو بہت ہلکا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، وہاں پر بھی یہ چیز عام ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور بہت سی چیزیں اس طرح دیکھنے کو ملتی ہیں جو اسلام میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ بھی بتائی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ایک واقعہ ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو ایک رشتہ بنایا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، وہ ایک بہت ہی پاک رشتہ ہے، لیکن محبت کے نام پر آج اس رشتے میں جس طرح سے انسان اپنی جسمانی اور خواہشات، اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو اس کو محبت کا نام دے کر اس رشتے کو جس طرح سے برباد کر رہا ہے، اس رشتے کی پاکیزگی کو جس طرح سے گندا کر رہا ہے، وہ قابل افسوس ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس دنیا میں موجود لوگوں کو اگر کسی نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی مجبوریاں، اپنے بندوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے۔
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।